السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور رب العالمین کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے۔ تمام چاہنے والوں کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامک پورٹل 786 میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ ناظرین کے سامنے ایک ایمان افروز واقعہ پیش کریں گے، جس سے اندازہ ہوگا کہ اسلام کے شروع کے دنوں کے اندر صحابہ کرام نے کتنی مشکلات برداشت کیں، مگر پھر بھی وہ حق پر ڈٹے رہے۔ اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل اسلامک پورٹل 786 کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ دوستو، جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا اور اسلام کی خاطر مصائب برداشت کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکالیف دی جانے لگیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔
عورتیں روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر حال میں اسلام پر ثابت قدم رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل اسلامک پورٹل 786 کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔